السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام سامعین و سامعات ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے 5 عنوانات پر بات ہوئی تھی، اور یہ 5 عنوانات ہر ادارے کو منظم بنانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ 5 عنوانات وہ کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پہ نظام، دوسرے نمبر پہ نصاب، تیسرے نمبر پہ طریقۂ تعلیم، چوتھے نمبر پہ معاونت اور 5ویں نمبر پہ عملی تربیت ہے۔ تو دوستو، آج ہم جس عنوان پہ بات کریں گے وہ ہے طریقۂ تعلیم۔ دوستو، طریقۂ تعلیم میں تو ویسے 15 امور کی تفصیل ذکر کی جاتی ہے، لیکن آج پہلے نمبر پہ جو 90ویں طریقۂ تعلیم ہے اس کے اوپر آج کی ہماری یہ ویڈیو ہے اور آج کا یہ ہمارا عنوان ہے۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام تر کمالات و صفات سے نوازا تھا جو ایک معلم میں ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے چند طریقے ذکر کیے جاتے ہیں تاکہ معلمین اور اساتذہ کرام کے سامنے پڑھانے اور سکھانے کا طریقہ سامنے آ جائے، اور تعلیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اختیار کرنے اور اتباع سنت کی برکت سے پڑھائی معیاری اور بہتر ہو۔ ان میں سے سب سے پہلے نمبر پہ یعنی 90ویں طریقۂ تعلیم میں اپنے عمل کے ذریعے تعلیم دینا۔ قرآن کی آیت ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے اور یوم آخرت سے امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اخلاق، افعال اور زندگی کے ہر حال میں بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، یعنی ترجمہ یہ ہے اس حدیث مبارکہ کا، تم ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اب یہ پہلے نمبر پہ یہ بات آپ کے سامنے آ گئی کہ اپنے عمل کے ذریعے، اس حدیث میں بھی آپ بظاہر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے وہ نماز صحابہ کرام کو پڑھ کے دکھلائی۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پہ 90ویں طریقۂ تعلیم میں جو ہر استاد اور معلم کے لیے ضروری ہے وہ ہے مثال سے بات سمجھانا، یعنی مثال سے بات آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو اس کی بھی آپ کو میں مثال دے دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، میری والدہ نے حج کی منت مانی تھی، لیکن حج کرنے سے پہلے ان کی وفات ہو گئی، کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، والدہ کی طرف سے حج کر لو۔ تم بتاؤ، اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا اور تم اسے ادا کرتی تو ادا ہو جاتا؟ وہ عورت کہنے لگی، ہاں، ادا ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا حق بھی ادا کرو، اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ ان کا حق پورا پورا ادا کیا جائے۔ اب اس میں بظاہر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے بات سمجھائی ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نیک آدمی کے ساتھ بیٹھنے والے کی مثال مشک والے کے ساتھ بیٹھنے والے کی طرح ہے، اگر مشک نہ بھی ملے تو خوشبو آ ہی جائے گی، اور برے آدمی کے ساتھ بیٹھنے والے کی مثال آگ کی بھٹی والے کے ساتھ بیٹھنے والے کی طرح ہے، اگر چنگاری کپڑے کو نہ بھی لگے تو دھواں تو کہیں گیا ہی نہیں۔ اب اس میں آپ بظاہر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے سے بات سمجھائی۔ اسی طرح ہر معلم اور معلمہ کے لیے، یعنی اگر وہ کلاس پڑھا رہے ہوں یا اگر وہ گفتگو کر رہے ہوں کسی بھی جگہ، ان کو اگر موقع ملے بیان کا، یا اسی طرح اسکول، کالج، یونیورسٹی کے جتنے ٹیچرز ہیں، اگر وہ بھی 90ویں طریقۂ تعلیم کے مطابق یہ جو طریقے میں ذکر کر رہا ہوں، یہ 10 طریقے تقریباً بنتے ہیں، اس میں سے تیسرا طریقہ ہے لکیر کھینچ کر نقشے کے ذریعے بات سمجھانا، یہ بہت ضروری ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے سامنے ایک لکیر کھینچی اور ارشاد فرمایا، یہ اللہ عز و جل کا راستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لکیریں اپنے دائیں طرف اور 2 لکیریں اپنے بائیں طرف کھینچی اور ارشاد فرمایا، یہ شیطان کے راستے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ درمیان والی لکیر پر رکھ کر یہ آیت تلاوت فرمائی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔
اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، ان سے یہ بھی کہو کہ یہ میرا سیدھا سیدھا راستہ ہے، لہذا اس کے پیچھے چلو اور دوسرے راستوں کے پیچھے نہ پڑو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ لوگوں، یہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تم متقی بنو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں کھینچ کر ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے یہ 4 لکیریں کیوں کھینچی ہے؟ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اب یہ دوسری مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے افضل عورتیں 4 ہیں۔ پہلے نمبر پہ خدیجہ بنت خویلد، دوسرے نمبر پہ فاطمہ بنت محمد، اور تیسرے نمبر پہ مریم بنت عمران، اور چوتھے نمبر پہ آسیہ بنت مزاحم، یعنی وہ فرعون کی بیوی۔ اب اس میں آپ بظاہر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حدیثوں میں لکیر کے ذریعے سے بات سمجھائی ہے، تو نقشے کے ذریعے سے اور لکیر کے ذریعے سے بچوں کو بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ چوتھے نمبر پہ نبوی طریقۂ تعلیم میں جو چوتھی بات ہے وہ زبانی بتانے کے ساتھ ہاتھ کے اشارے سے وضاحت کرنا۔ اب یہ بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے ذریعے سے بھی صحابہ کرام کو بات کی وضاحت فرمائی ہے۔ ہر معلم اور معلمہ کے لیے بہت ضروری ہے کہ گفتگو کرتے وقت، بچوں کو سمجھاتے وقت وہ ہاتھ سے بھی اشارہ کرے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، اس کا ہر ایک حصہ باقی حصوں کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالی، یعنی اشارہ فرمایا، ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر صحابہ کرام کو سمجھایا کہ مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، اس کا ہر ایک حصہ باقی حصوں کو مضبوط کرتا ہے۔ تو اس میں بظاہر یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے کے ذریعے سے صحابہ کرام کو سمجھایا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں کے درمیان کچھ فاصلہ رکھا۔ اب اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر 2 انگلیوں کا اشارہ فرمایا، یعنی اشارے کے ذریعے سے صحابہ کرام کو سمجھایا۔ نمبر 5، یعنی نبوی طریقے تعلیم میں جو امور ذکر کیے جا رہے ہیں اس میں سے 5ویں نمبر پہ دکھا کر سکھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک میں کبھی ایک چیز لے کر آتے اور حاضرین کو وہ چیز دکھا کر اس کا حکم بتاتے۔ اب یہ اس میں آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کس طرح صحابہ کرام کو سمجھایا۔ سمجھانے کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونا لے کے آئے اور دوسری طرف ریشم کا کپڑا، اور پھر کیا فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سیدھے ہاتھ میں ریشم اور الٹے ہاتھ میں سونا لیا اور پھر ارشاد فرمایا، یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں اور عورتوں کے لیے حلال ہے۔ اب دیکھیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا کر سکھایا، تو ہم بھی کوئی ایسا عمل کر کے دکھلائیں بچوں کو تاکہ ان کو سمجھ میں آئے۔ اب چونکہ سونا اور ریشم یہ چیزیں لانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے درسگاہ میں، تو ہم ایسا کریں کہ کوئی مسواک وغیرہ یا کوئی ایسی چیز یا پانی لائے اور اس کا ہم طریقہ ان کو دکھا کر بتائیں کہ پانی پینے کا طریقہ یہ ہے، مسواک کرنے کا طریقہ یہ ہے، تاکہ بچوں کو بات آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ سکے۔ اس طرح اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں جو آپ اس طرح کر سکتے ہیں۔ 6 نمبر پہ سوال کا جواب شاگردوں سے پوچھنا۔ اب یہ بھی بہت ضروری ہے، یعنی بچوں کی ذہنی استعداد کو بڑھانے کے لیے سوال کا جو جواب ہے وہ شاگردوں سے پوچھنا۔ یہ بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، 2 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فیصلہ کرانے کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے ارشاد فرمایا، ان کا فیصلہ کرو۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کہنے لگے، اللہ کے رسول، آپ کی موجودگی میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میری موجودگی میں تم فیصلہ کرو۔ اب اس میں بظاہر کیا نظر آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں اپنے شاگرد حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فیصلہ کروایا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما کو ایک فیصلے کے لیے بھیجا۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے اس طرح فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصبت و احسنت، تو نے ٹھیک کیا اور اچھا فیصلہ کیا۔ اب اس میں بھی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے بذات خود ان سے پوچھا اور نے فرمایا کہ میں نے اس طرح فیصلہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ آپ نے اچھا کیا اور ٹھیک فیصلہ کیا۔ نبوی طریقے تعلیم میں 7ویں نمبر پہ جو ہر معلم اور معلمہ کے لیے ضروری ہے وہ طلباء سے سوالات کرنا اور صحیح جواب پر ان کی حوصلہ افزائی کرنا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کنیت ابو المنذر ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو المنذر، تیرے نزدیک قرآن کریم کی کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو المنذر، کیا تو جانتا ہے کہ قرآن کریم کی کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، لیہنک العلم ابا المنذر، اے ابو المنذر، تیرا علم تجھے مبارک ہو۔ اب اس میں بظاہر اس حدیث میں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگرد ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسی ان کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ تو اس طرح ہم بھی اپنی شاگردوں کی اگر وہ سوال کا جواب اچھا دیں تو ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یمن کا حاکم بنا کر بھیجنے لگے تو مجھ سے ارشاد فرمایا، فیصلہ کرنے کے وقت فیصلہ کیسے کرو گے؟ میں نے کہا، قرآن کریم سے فیصلہ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قرآن کریم میں نہ ملے تو؟ میں نے کہا، اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ سے فیصلہ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قرآن اور حدیث دونوں میں نہ ملے تو میں نے کہا، اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور کوتاہی نہیں کروں گا۔ تو اب اس میں بھی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پھر ان کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ کیا فرماتے ہیں آگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ مارا اور ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اللہ کے رسول کے قاصد کو اس بات کی توفیق دی جو اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ اب قرآن کریم میں بھی مختلف مثالیں ملتی ہیں کہ اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل مناقب بیان فرمائے ہیں اور ان کی بھی حوصلہ افزائی فرمائی ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں، انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا۔ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں، انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا۔ ادریس علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں، انہ کان صدیقا نبیا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کے بارے میں فرماتے ہیں، وانک لعلی خلق عظیم۔ اب دیکھیں جی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں اپنے صحابہ کی بھی ان کی حوصلہ افزائی فرمائی، کبھی القاب کے ذریعے سے اور کبھی الفاظ کے ذریعے سے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے متعلق کیا فرمایا، ان لکل نبی حواری وان حواری الزبیر بن العوام۔ تو اب اس میں فرمایا ہر نبی کا ایک مددگار خیرخواہ ہوتا ہے اور میرا مددگار خیرخواہ زبیر بن عوام ہے۔ اسی طرح دوسری مثال بھی آپ کے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو امین ہونے کا لقب عطا فرمایا، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ۔ جی اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا اور اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا۔ یہ مختلف مثالیں ہمیں ملتی ہے۔ تو بحیثیت معلم اساتذہ کرام کو بھی چاہیے کہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرا، بارک اللہ کہہ کر اپنے طلباء کی خوب حوصلہ افزائی کریں، تاکہ ہر طالب علم میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے اس کو تلاش کر کے اس کو اجاگر کیا جائے اور خوب تعریف کی جائے۔ اس سے بہت ہمت بڑھتی ہے اور اس سے اپنائیت ظاہر ہوتی ہے، جو استاذ اور شاگرد کے درمیان ہونا انتہائی اہم ہے۔ اسی طرح نبوی طریقہ تعلیم میں جو 8ویں بات ہے وہ ایک بات کو 3 مرتبہ دہرانا۔ یہ بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات فرماتے تو ایک بات 3 مرتبہ دہراتے تاکہ خوب سمجھ میں آ جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے آ کر ملے تو عصر کی نماز کا وقت ختم ہونے والا تھا۔ ہم جلدی جلدی وضو کرنے لگے اور اپنے پاؤں پر مسح کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے 2 مرتبہ
یا 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ۔ ترجمہ کیا ہے؟ وضو میں ایڑیاں اچھی طرح دھونے میں کوتاہی کرنے والوں کے لیے آگ سے ہلاکت ہو۔ اب اس حدیث میں بظاہر آپ نے دیکھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اور یہ اس بات کی تاکید کے لیے۔ اسی طرح بحیثیت معلم اور معلمہ اس کو دوران تعلیم دل لگی بھی کرنی چاہیے۔ 90 طریقے تعلیم میں 90 نمبر پہ دوران تعلیم دل لگی کرنا، یہ بھی ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کے لیے اونٹ مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ اس آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول، اونٹنی کا بچہ سواری کے کیا کام آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹنی کا ہی بچہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی دل لگی فرمائی ہے اور خوش طبعی فرمائی ہے۔ تو ہماری خوش طبعی بھی ایسی ہو کہ جس میں جھوٹ کی آمیزش نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ خوش طبعی ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح خوش طبعی فرمائی ہے، ان کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے ہم بھی اس طرح اپنے بچوں سے خوش طبعی فرمائیں۔ اسی طرح 90 طریقے تعلیم میں 10ویں نمبر پہ جو بات ہے، جو آخری ہے، ایک بات کو اجمالاً بیان کرنا، پھر اس کی تفصیل بیان کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ بچوں کے لیے سبق کو آسان کرنے کے لیے پہلے سے اگر اس کی اسٹڈی کی جائے، مطالعہ کیا جائے اور سبق کو تیار کر کے بچوں کے سامنے یعنی اس کو اجمالی طور پہ رکھا جائے اور پھر اس کے بعد اس کی تفصیل بیان کی جائے، تو یہ بھی ہر معلم معلمہ کے لیے کافی آسانی ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جنازہ قریب سے گزرا، اس کی تعریف کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا وجبت وجبت وجبت، جی ترجمہ کیا ہے؟ واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ پھر دوسرا جنازہ قریب سے گزرا، لوگوں نے اس کی برائی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وجبت وجبت وجبت، جی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ ایک اور جنازہ قریب سے گزرا، لوگوں نے اس کی برائی کی تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ اب اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی تم نے تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کی تم نے برائی کی اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ اب اس میں بظاہر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اجمالی طور پہ بات فرمائی کہ وجبت وجبت وجمت، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے جب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان کی۔ دوسری مثال بھی حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اب دیکھیں یہ اجمال ہے، اب اس کی تفصیل فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، مالداری کو فقر سے پہلے، فراغت کو مصروفیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ تو سامعین و سامعات، 90 طریقے تعلیم کے نفاذ کی یہ چند طریقے میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ حضرات کو بھی یہ اچھے لگے ہوں گے۔ مزید انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور آپ کو وقتاً فوقتاً بہت ہی اچھی انفارمیشن بچوں کے حوالے سے اور والدین کے حوالے سے اور اسی طرح درسگاہ کے حوالے سے، درسگاہ کا نظم و ضبط، اور اسی طرح بغیر مار کے پڑھانا، شفقت کے ساتھ پڑھانا کیسا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً شیئر کرتے رہیں گے۔ آپ تمام احباب سے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے، اور ہمارا ادارہ مکتب تعلیم القرآن کی بہتری کے لیے، ترقی کے لیے آپ دعا گو بھی رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔